بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 113 ہم نے پڑھ لیا، جس کا عنوان نماز اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ اس کے نماز کی جگہ کے جو مسائل ہیں وہ پڑھے تھے۔ آج سبق نمبر 114 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان بھی نماز ہے اور اس کے ذیلی ٹاپک ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 879 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ 880، 881، 885 اس طرح سلسلہ وار مسئلے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 879، ٹائٹل نماز ہی ہے اور پچھلے ذیلی ٹائٹل تبدیل ہو گیا، پچھلا مکمل ہو چکا، اب نیا جو ہے وہ ٹائٹل آ رہا ہے۔ یہ خود ٹائٹل ہے جو ہمارے سامنے ہے، وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اسلام کی مقدس شریعت میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں سب سے بہتر مسجد الحرام اور اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد مسجد کوفہ، اور اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا درجہ ہے۔ اس کے بعد شہر کی جامع مسجد، اور اس کے بعد محلے کی مسجد، اس کے بعد بازار کی مسجد کا نمبر اور درجہ آتا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 880 ٹائٹل عنوان نماز ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھیں جو نامحرم سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے دوسری جگہوں سے بہتر ہوں، خواہ وہ جگہ مکان یا مسجد یا کوئی اور جگہ ہو۔ تو خواتین کی چاہیے کہ وہ پردے کا خیال رکھتے ہوئے محفوظ جگہوں پہ نماز پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 881، اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرموں میں نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں پاک میں نماز پڑھنا 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ تو حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 882، مسجد میں زیادہ جانا اور اس مسجد میں جانا جو آباد نہ ہو، یعنی جہاں لوگ بہت کم نماز پڑھنے آتے ہوں، مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اور اس کو کوئی عذر بھی نہ ہو، اس کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جی، آسان مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں رپیٹ بھی نہیں کر رہا۔ تو مستحب ہے کہ پڑوسی کے لیے مسجد میں وہ نماز پڑھے، پھر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 883، جو شخص مسجد میں نہ آتا ہو، مستحب ہے انسان اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے، اپنے کاموں میں اس سے مشورہ نہ کرے، اس کے پڑوس میں نہ رہے، اور نہ اس سے عورت کا رشتہ لے اور نہ اسے عورت کا رشتہ دے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اگر اس مسئلے کی سمجھ آ جائے، مصلحت کا پتہ چل جائے، تو پھر شاید ہر کوئی سمجھ جائے۔ دوبارہ توجہ دلانے کے لیے، اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، جو شخص مسجد میں نہ آتا ہو، مستحب ہے انسان اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے، اپنے کاموں میں اسے مشورہ نہ کرے، اس کے پڑوس میں نہ رہے، اور ان سے عورت کا رشتہ لے اور نہ اسے عورت کا رشتہ دے۔ رشتہ داری بھی اس کی کرنا نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 884، وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب تھی، اب جہاں مکروہ ہے۔ چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جن میں کچھ یہ ہے۔ نمبر 1، حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حمام یعنی
جہاں غسل کیا جاتا ہے غسل خانے میں. اور یہ یہاں ایران میں بڑے بڑے حمام ہیں جہاں جس طرح ہمارے ہاں ایک تیرنے والا غوطہ خوروں کے لیے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کو بھی حمام کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا گیا. نمبر 2، شور زدہ زمین پر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. کسی انسان کے مقابل کوئی انسان کھڑا ہے، اس کے آمنے سامنے کھڑا ہو کر مقابل میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. نمبر 4، اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہو، یہ نماز پڑھنا دروازہ کھلا ہوا ہو تو یہ بھی مکروہ ہے. سڑک گلی کوچے میں بشرطے کہ گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو. اگر انہیں زحمت ہو تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے، تو ان جگہوں پہ نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. لیکن اگر راستہ رکاوٹ کا باعث بنے تو پھر حرام ہے. آگ اور چراغ کے مقابل میں، آگے سامنے آگ ہو یا چراغ، باورچی خانے میں اور ہر اس جگہ جہاں آگ کی بھٹی ہو، بھٹی کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھنا. کنویں کے اور ایسے گڑھے کے مقابل جس میں پیشاب کیا جاتا ہو. آج کل کے اسلام میں گٹر کے یعنی سامنے گٹر ہو، آپ نماز پیچھے پڑھ رہے ہوں. نمبر 9، جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے مگر یہ کہ اسے ڈھانپ دیا جائے. اسے ڈھانپ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 10، ایسے کمرے میں جس میں جنوب شخص موجود ہو، یعنی جس پر غسل جنابت ہو، اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. جس جگہ فوٹو ہو، خواہ وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو، تو اس کمرے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اس کا مطلب ہے ہماری بیٹھک جو ہوتی ہے اس میں فوٹو ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا. قبر کے مقابلے، قبر کے آمنے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی سامنے قبر ہو گئے پھر قبر کے اوپر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. 2 قبروں کے درمیان میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. قبرستان میں جا کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. جی تو مسئلہ نمبر 885، اگر کوئی شخص لوگوں کی راہ گزر پر نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی اور شخص اس کے سامنے کھڑا ہو تو نمازی کے لیے مستحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر وہ چیز لکڑ یا رسی ہو تو بھی کافی ہے. ہمارے پرانے زمانے میں والد محترم خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور کروڑ جنت نصیب کرے، وہ ہم گھر میں جب ہوتے تھے تو چھوٹے بچوں سے بچنے کے لیے مصلے کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے تھے. اس وقت میرے ذہن میں یہ آتا کہ یہ والد صاحب کا وہم ہے کہ وہ نماز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے توضیح مسائل پڑھی اور مطالعہ کیا اور علم حاصل کیا، سیکھا، تو پتہ چلا کہ یہ چیز جو ہے وہ شرعی طور پر حکم ہے، موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے، راہ گزر ہو یا کوئی اور جگہ ہو. کیونکہ گھر میں عام طور پہ بچے ہوتے تھے، اس وجہ سے بہرحال مسئلے کو رپیٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی شخص لوگوں کی راہ گزر پر نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی اور شخص اس کے سامنے کھڑا ہو تو نمازی کے لیے مستحب ہے اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر وہ چیز لکڑی سی یا رسی ہو تو بھی کافی ہے. مسئلہ نمبر 886، ابھی جو ہے وہ نماز کا ٹائٹل بدل گیا ہے، اب مسجد کے احکام شروع ہو گئے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں تک جو ہے وہ مسجد شروع ہو رہی ہے، نماز ختم ہو رہی ہے، نماز کے احکام، اور پھر نماز کے بعد میں آئیں گے احکام اور بھی، لیکن فی الحال یہ مسجد کے احکام کا سلسلہ جاری ہے. جی، مسجد کی زمین، اندرونی چھت اور اندرونی دیوار کو نجس کرنا حرام ہے، اور جس شخص کو پتہ چلے کہ ان میں سے کوئی مقام نجس ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی نجاست کو فوراً دور کرے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسجد کی دیوار کے بیرونی حصے کو بھی نجس نہ کیا جائے، اور اگر وہ نجس ہو جائے تو نجاست کا ہٹانا لازم نہیں.
لیکن اگر دیوار کا بیرونی حصہ نجس کرنا مسجد کی بے حرمتی کا سبب ہو تو قطعاً حرام ہے، اور اس قدر نجاست کا ظاہر کرنا کہ جس سے بے حرمتی ختم ہو جائے ضروری ہے۔ تو مسجد کے احکام میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندرونی چھت، اندرونی دیوار کو نجس کرنا حرام ہے، اور جب بھی جس شخص کو پتہ چلے گا کہ مسجد کی کوئی دیوار یا چھت نجس ہے تو پھر اس کو فوراً جا کے پاک کرے۔ یہ مختصر سا مسئلہ ہے، اور بے حرمتی اگر ہوتی ہو مسجد کی نجاست پھر حرام ہے۔ 887 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان مسجد کے احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد کو پاک کرنے پر قادر نہ ہو یا اسے مدد کی ضرورت ہو تو جو دستیاب نہ ہو تو مسجد کا پاک کرنا اس پر واجب نہیں، لیکن یہ سمجھتا ہو کہ اگر دوسرے کو اطلاع دے گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اگر نجاست کا باقی رہنا اس کی توہین کا سبب ہو تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع کرے۔ تو مسجد کو پاک کرنا بات وہی ہے، ضروری ہے، وہ چاہے کسی کی ہیلپ کے ذریعے اس نجاست کو دور کیا جائے یا خود بخود ہاتھ سے کی جائے یا عمل سے کی جائے، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں دوسروں کو اطلاع کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر توہین کا سبب ہو تو پھر تو اطلاع کرنا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے، لہذا مسجد کو پاک کرنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 888، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مسجد کے احکام ہیں۔ اگر مسجد کی کوئی جگہ نجس ہو گئی ہو جسے کھود یا توڑ بغیر پاک کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس جگہ کو کھودیں یا توڑیں، جبکہ جزئی طور پر کھودنا یا توڑنا پڑے یا بے حرمتی کا ختم ہونا مکمل طور پر کھودنے یا توڑنے پر موقوف ہو، ورنہ توڑنے میں اشکال ہے۔ جو جگہ کھودی گئی ہو اسے پر کرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہو اسے تعمیر کرنا واجب نہیں، لیکن مسجد کی کوئی چیز مثلا اینٹ اگر نجس ہو گئی ہے تو ممکنہ صورت میں اسے پانی سے پاک کر کے ضروری ہے کہ اس کی اصل جگہ پر لگا دے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر مسجد کی کوئی جگہ نجس ہو گئی ہے تو اسے جس طریقے سے ممکن ہو اس کو پاک کیا جائے، اور اگر اینٹ وغیرہ یا نجس ہے تو اس کو پاک کیا جائے، ہر صورت میں ضروری ہے، اور پھر وہ اس کو اپنی اصلی جگہ پر رکھ دیا جائے پاک کرنے کے بعد۔ مسئلہ نمبر 899، اس کا ٹائٹل عنوان مسجد کے احکام ہے۔ اگر کوئی مسجد کو غصب کرے اور اس کی جگہ گھر یا ایسی ہی کوئی چیز تعمیر کرے یا مسجد اس قدر ٹوٹ جائے کہ اسے مسجد نہ کہا جائے تو اس کا نجس کرنا حرام نہیں اور پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک ایسی مسجد جو پرانی ہو چکی ہے اور وہاں کوئی نہیں آتا یا اس کو کنورٹ کر دیا گیا گھر میں، تو پھر اس کا مسجد کا ٹائٹل جب ختم ہو گیا ہے، مسجد کا عنوان ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کے احکام بھی بدل جائیں گے، لہذا چیزوں کا موضوع کے متعلق حکم ہوتا ہے۔ جب موضوع موجود رہے تو اس کا حکم موجود، جب موضوع بدل جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص انسان روزے دار ہے تو روزے دار کے احکام اور ہیں، ایک شخص جو روزے کے علاوہ ہے تو موضوع بدلا ہے، ایک نمازی ہے، شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں اس کی سے بات چیت کرنا، اس کو کھانا پینا، اس کا یہ موضوع بدلتا ہے تو اس کے احکام بھی بدلتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 890، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسجد کے احکام ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی کا حرم نجس کرنا حرام ہے۔ اگر ان کے حرموں میں سے کوئی حرم نجس ہو جائے اور اس کا نجس رہنا اس کی بے حرمتی کا سبب ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خواہ بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی پاک کیا جائے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرموں کے احکام بھی یہی ہیں کہ ان کو نجس نہ کریں، نجس کرنا حرام ہے،
اور اگر خدا نخواستہ بے حرمتی کا سبب بن رہا ہو نجاست تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خواہ بے حرمتی نہ ہو تب بھی پاک کیا جائے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔